السلام علیکم ناظرین، میں شہباز اختر ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں اجالا ڈیجیٹل۔ آج رمضان المبارک کے حوالے سے ہم دوسرا پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان معروف عالم دین مامو کانجن سے مولانا عطا اللہ نقشبندی، جو کہ مسجد بلقیس کے خطیب اور مدرسہ اشاعت الاسلام کے بھی عالم ہیں۔ آج ان سے بات ہوگی رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اور دیگر معاملات کے اوپر۔ آج اس کے اوپر رمضان کی اہمیت، نوجوانوں کی نسل اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے اوپر اہم گفتگو ہوگی۔ جی علامہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں برادر مکرم جناب شہباز اختر ساجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فقیر کو اپنے نیوز کے اوپر یہ پروگرام کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر، صحت، مال، جان، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور رات کی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ کل روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اللہ میں نے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، آپ اس کو معاف فرمائیں۔ قرآن شفاعت کرے گا، میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہا یا سنتا رہا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ تو ہے فضیلت والی بات۔ اس کے علاوہ بھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کا یہ حسن ہے اور خوبی ہے کہ جتنی عبادات ہیں، اللہ کے احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور سنتے ہیں، اس میں طبی اور ڈاکٹری نقطہ نظر سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ چنانچہ 1980 کے لگ بھگ کی بات ہے کہ یورپ سے ایک ٹیم آئی ڈاکٹروں کی، انہوں نے پاکستان کا سروے کیا۔ عنوان یہ تھا کہ یورپ کے لوگ جو ہیں وہ بیمار زیادہ ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، اور پاکستان کے لوگوں میں بیماریاں اس وقت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ تو صحت کے راز کیا ہے؟ چنانچہ امریکہ، برطانیہ اور جرمن، 3 ملکوں کے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور انہوں نے پاکستان کے 3 شہر کراچی، لاہور، فیصل آباد کا سروے کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جس کو جنگ اخبار نے شائع کیا۔ وہ رپورٹ کیا تھی کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزانہ وضو زیادہ کرتے ہیں، 5 نمازوں کے لیے وضو ہے اور اسی طرح نفل نمازوں کے لیے وضو ہے، اور قرآن کریم کی جو اپنا تلاوت ہے قرآن کو ہاتھ لگا کر اس کے لیے بھی وضو کرتے ہیں۔ تو وضو زیادہ کرنے کی وجہ سے اللہ پروردگار ان کی دماغی اور ذہنی پاگل پن بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ سجدے زیادہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں زیادہ، نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے والی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ لیول کے اعتبار سے دل اوپر ہوتا ہے اور دماغ نیچے ہوتا ہے۔ چنانچہ دل کے لیے دماغ تک خون کی سپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پروردگار دل کی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک یہ بھوکے رہتے ہیں، اللہ پروردگار ان کی معدہ اور جگر کی بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں قربان جائیے، اللہ تیرے احکامات پر، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عبادت کی عبادت بھی ہے، صحت کی صحت بھی ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی عبادات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے، روزے کی حالت میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو سوکفیت آ جاتی ہے۔ ایک بڑا عام موضوع ہے کہ کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شہباز اختر ساجد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ سوال مجھ سے اکثر جب میں شہر دیہات میں سفر کرتا ہوں، فون پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں
المیہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان کا ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے. وہ اس طرح کہ اگر آپ کوئی ایک بیماری کا ذکر کریں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو 100 نسخے آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ ایک مسئلہ ذکر کریں 100 مسئلے مل جائیں گے. اور لوگوں کے روزے خراب کروا دیتے ہیں. الٹی کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جو الٹی خود بخود ہے، خواہ وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خود بخود زیادہ تر یہ صورت پیش آتی ہے. البتہ کتابوں میں 2 صورتیں اور لکھی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 کہ بندہ جان بوجھ کر الٹی کرے، منہ بھر کی مقدار کو پہنچے، اتنی زیادہ ہو کہ منہ میں اس کا رکھنا بندے کے بس میں نہیں، یا بندہ باہر پھینک دیتا ہے، نکال دیتا ہے. جان بوجھ کر اتنی زیادہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 منہ میں الٹی تھی چنے کے برابر یا زیادہ، بندے نے اندر دوہرا دی، لوٹا دی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ 2 صورتیں کم پیش آتی ہیں. زیادہ تر یہ صورتیں پیش آتی ہے، صورت پیش آتی ہے کہ آدمی کو خود بخود الٹی آتی ہے. خود بخود آنے والی الٹی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا روزے کی حالت میں انسان ہے، بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف شدت بڑھ جاتی ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن ڈرپ یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ دے سکتے ہیں؟ ہاں، اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بیماری پیش آ گئی، عذر پیش آ گیا، اب آدمی روزے کی وجہ سے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کھانے پینے والی دوائی تو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اب اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو انجیکشن لگانی ہے تو یہ جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں کیونکہ یہ چیزیں براہ راست معدے میں نہیں، یہ مسامات کے ذریعے بتدریج ان کا معدے کے ساتھ تعلق ہے. اور انجیکشن کے اندر بھی یاد رکھیں، خواہ وہ گوشت والا ہو یا رگ والا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح یاد رکھیں ٹیسٹ کے لیے اگر خون دینا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی مریض کو کسی بندے نے خون کی بوتل دینی ہے تو اس سے بھی یاد رکھیں روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری نوجوان نسل ایون کہ اب تو ہمارے بزرگ بھی روزہ گزارنے کے لیے وہ موبائل کا استعمال بے جا استعمال ہوتا رہتا ہے، تو موبائل پہ ہر طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو روزہ کی حالت میں اس کو موبائل کا استعمال یا سوشل میڈیا کا بیٹھنے کے مسائل کے اوپر تھوڑی سی بتائیں. یہ بھائی شباز صاحب آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کی ضرورت ہے امت تک اس بات کو پہنچانے کی. بنیاد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شریعت کہتی ہے کہ اپنی کان، اپنے آنکھ اور اپنی زبان، اپنے کان کی حفاظت کرنا. آنکھ غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو. آنکھ غلط استعمال کہ بد نظری وغیرہ، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. اور یہ جو موبائل کے اوپر جتنی فوج چیزیں ہوتی ہیں یہ عام بد نظری سے بھی خطرناک ہے. جو اگر عام کسی غیر محرم کو دیکھے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں آگے مسائل بھی بن سکتے ہیں. موبائل میں تو اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو بد نظری ہے نا. اور اسی طرح زبان جو ہے، غلط باتیں ہیں، جھوٹ ہے، بکواس ہے اور غیبت ہے، گانا ہے، گندے اشعار ہیں، فوش گالیاں ہیں، باتیں ہیں. زبان سے یہ چیزیں استعمال کرنا، زبان کی آدمی اس طرح حفاظت کرے، یہ کام نہیں ہونی چاہیے. اور جو باتیں زبان سے کہنا غلط ہے تو کانوں سے سننا بھی ان باتوں کو غلط ہے. اس لیے بنیادی طور پر جو روزہ ہے نا، وہ آدمی گویا کہ آنکھ اور زبان اور کان کی حفاظت فرمائے. اب جو بندہ موبائل پر کیا ہوگا، بیزی رہے گا، مصروف رہے گا، صاف ظاہر ہے کہ نہ تو اس کی آنکھ ٹھیک استعمال ہو رہی ہے، نہ اس کی زبان ٹھیک استعمال ہو رہی ہے، نہ اس کے کان ٹھیک استعمال ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روزے کی برکات بندے کو نصیب نہیں ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اے سی اگر چلانا ہو تو دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے، ونڈو بھی بند کرنی پڑتی ہے، روشن دان بھی بند کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی اے سی بھی چلا دے، دروازہ، ونڈو، روشن دان کھلے ہوں تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. کولنگ آ بھی رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، جا رہی ہے. تو اسی طرح ہم نے روزے کا، عبادات کا اپنے جسم کو اے سی تو چلا دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو بڑا دروازہ بد نظری والا ہے یہ بند کریں. اور ہمیں چاہیے کہ اس سے اگلی ونڈو جو بد زبانی والی ہے، زبان کو غلط استعمال کرنے والی، یہ بھی بند کریں ونڈو. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کانوں کے جو روشن دان غلط سن رہے ہیں اس کو بھی بند کریں.
تو اس لیے موبائل کے اندر جائز پروگرام دیکھنا تو بالکل جائز ہے، اصلاح تربیت والے ہوں یا جائز پروگرام ہو، لیکن عام جو پروگرام لوگ دیکھتے ہیں وقت گزاری کے لیے، غلط پروگرام جو ہوتے ہیں کہ جس سے آنکھ کا غلط استعمال ہو، کان کا غلط استعمال ہو، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم بچے، وگرنہ روزہ کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ بے شبہ سے پھر روزے کی برکات وغیرہ بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آمد ہے، روزوں کے ساتھ ساتھ تاجر حضرات نے اپنی تجارت بھی کرنی ہوتی ہے، ایک تاجر کے لیے رمضان المبارک میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھو، جب تجارت بے شبہ سے اگر تاجر سچا امانت دار، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو درجہ عطا جگہ عطا فرمائیں گے، لیکن عام حالات کے اندر بھی دیکھیں جھوٹ ہے اور ملاوٹ ہے، دھوکہ وغیرہ تاجر کے لیے عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب عام حالات میں جائز نہیں ہے تو رمضان مبارک کے اندر وہ کیسے جائز ہوں گی؟ رمضان مبارک کے اندر وہ غلط ہوں گی۔ دیکھیں گالی گلوچ وغیرہ گندی باتیں باہر بھی ناجائز ہیں اور مسجد میں بھی ناجائز ہے، لیکن مسجد کے اندر اور برا ہے کہ اللہ کے گھر میں بندہ اس طرح کی باتیں کرے۔ جب یہ کام جھوٹ ہے اور اسی طرح ملاوٹ ہے اور دھوکہ ہے، خیانت ہے، عام حالات میں غلط ہے، تو رمضان برکات کا مہینہ تھا، تو رمضان میں اگر اللہ حفاظت فرمائے کوئی تاجر یہ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ذرا کہ جرم اور بڑھ جائے گا، آدمی اللہ کے ہاں زیادہ مجرم بن جائے گا۔ جی جی علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کے اوپر اکثر بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ روزہ سے کرنی بھی کتراتے ہیں، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں بچوں کے ساتھ وہ روزہ رکھیں، سختی بھی کرتے ہیں، جبر بھی کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ روزہ کس عمر میں جائز ہے اور کیا سختی کرنا بھی جائز ہے؟ اصولی طور پر یاد رکھیں کہ روزہ عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن نابالغ بچہ جو ہے نا اس کو عادت ڈالنے کے لیے نا آدمی اگر روزہ رکھا ہے، اور کافی سارے بچے ہوتے ہیں اپنی خوشی سے رکھتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور نابالغ بچے کی عبادات کا ثواب اس کے والدین کو ہوتا ہے، نابالغ بچے کو نہیں ہوتا۔ تو حدیث پاک میں ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، روزے سے زیادہ اہمیت والی عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہے یا اس سے اوپر 8-9 سال کا، یقیناً وہ نابالغ ہے، تو آپ اس کو روزے کا کہہ سکتے ہیں، وہ روزہ رکھے عادت ڈالنے کے لیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن زبردستی بندہ نہ کرے بچے کی صحت کو۔ چلو تسلسل کے ساتھ نہیں، بچے نے چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا 8 سال کا ہے، ایک دن رکھ لیا، ایک دن یا 2 دن وقفہ کر لیا، اگر 10-12 سال کا ہے تو وہ مسلسل بھی کوئی رکھ سکتا ہے، تو جبر نہ کیا جائے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو روزہ رکھوایا جائے تو اچھی بات ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جب بھی رمضان مبارک آتا ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے روزے کی افطاری کا ٹائم، کیونکہ بعض دفعہ مثال دی جاتی ہے کہ مثال نہیں بلکہ قرآن مجید میں آیت میں موجود ہے کہ روزے کو افطار کرے رات گئے تک۔ اب اس میں وہ بہت سارے مکاتب فکر کی الگ الگ سی بات ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ روزے کا ٹائم بیسک کیا ہے؟ اس میں بے شبہ اختر ساجد صاحب کے بنیاد یہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ فرماتے ہیں رات تک روزہ مکمل کرو، رات شروع ہونے تک، یعنی جب سورج غروب ہو جائے نا تو اب آپ کا افطار کا وقت ہو گیا، بنیاد غروب آفتاب ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول یہ تھا بعض دفعہ پہاڑ پر ایک بندے کو چڑھا دیتے، کھڑا کر دیتے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو آپ نے ہمیں اطلاع کرنی ہے، چنانچہ وہ بندہ اطلاع کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو روزے دار کا اب روزہ گویا کہ افطار کا وقت ہو گیا، بنیاد غروب آفتاب ہے۔ اس میں کچھ ٹائم ٹیبل یہ بنے ہوتے ہیں، انداز بعد احتیاط پر مبنی ہوتے ہیں، 2-3 منٹ زیادہ لیٹ کرتے ہیں، بعض 1 منٹ کرتے ہیں، بعض 2 منٹ، تو بہرکیف اس میں بنیاد غروب آفتاب ہے۔ غروب آفتاب کے 1 منٹ 2 منٹ احتیاط کے بعد جو بھی بندہ افطار کرا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور البتہ اتنا لیٹ کرنا کہ 10-12 منٹ ہو جائیں، 10 منٹ ہو جائیں تو پھر یہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ فرمایا بہتر میری امت بھلائی پر رہے گی، کب؟ جب تک سحری میں تاخیر کرتے رہیں گے
اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ آخر میں نوجوانوں کے لیے کوئی اہم پیغام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے، اس حوالے سے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی اہم پیغام۔ نوجوان نسل الحمدللہ ہمارے یہ مستقبل کی رونق ہے، یہ مستقبل کے معمار ہیں، تو نوجوان نسل ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو آج کل جو موبائل کی وجہ سے نحوست میں نے دیکھی ہے نا، یہ بچے اور بچیاں آزاد بن گئے ہیں، والدین کی کوئی اہمیت نہیں، کام چور بن گئے اور نیت میں کھوٹ بہت آ گیا۔ میں ایک بخاری شریف کے حوالے سے حدیث مبارک عرض کرتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی، اور خادم آئے ہوئے تھے غلام، تو غلام چاہیے، کیوں کہ کام کرتے کرتے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، اور مشکیدہ پانی کا اٹھا کر یہاں نشان وہ رسی کا پڑ گیا، اور خادم لینے کے لیے، غلام لینے کے لیے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بیٹی اس سے بہتر چیز نہ دوں، فرمایا کیا؟ فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، انہیں تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں میرے بھائی کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی ہیں۔ تو انہوں نے وصیت بھی فرمائی تھی نا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، حضرت علی نے فرمایا کہ اندھیرا ہوگا، بجلی کا زمانہ نہیں تھا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی جب سے فاطمہ پیدا ہوئی ہے، فاطمہ کا چہرہ خدا نے دیکھا ہے یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ غیر محرم کی میری چارپائی پر بھی نگاہ نہ پڑے، رات کے اندھیرے میں ہو۔ تو دیکھیں یہ اتنی فضیلت والی، عظمت والی خاتون، ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو دنیا جہان کی عورتوں پر چن لیا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اگر یہ جنتی عورتوں کے سردار اتنا کام کرتے، نشانات پڑ جاتے ہیں، تو بھئی آج کے نوجوان بچے اور بچیاں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ماں کے سفید بال ہیں، بیچاری کچن میں کام کر رہی ہے، بیٹی موبائل پہ بیٹھی ہے، اور باپ کے سفید بال ہیں، وہ بیچارہ محنت مزدوری مشقت کے کام کر رہا ہے، بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیں میرے آقا نے جو اپنی بیٹی کو، دیکھیں وہ آقا کی بیٹی ہے، کام بھی کرتی ہے، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ والدین کے معاون بنیں، ان کے ساتھ کام کروائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسبیحات فاطمی بتائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ ذکر اور درود شریف اور نماز، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ دنیا کے کاموں کے اندر بھی ان کام عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ شرم و حیا کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے چینل کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اور اہم معاملات اور اہم موضوعات کے اوپر ہماری تعلیمی جو تشنگی کو اس کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو، اللہ سب کے ساتھ اپنی برکتیں، رحمتیں، مدد، حفاظت شامل حال فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے مولانا عطا اللہ نقشبندی کی خیالات رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجالا ڈیجیٹل، ایک نئی روشنی۔